بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آپ نے وہ ایک نعرہ تو بہت زیادہ سنا ہوگا، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ اور مسلم لیگ نواز نے یہ پالیسی اپنا لی ہے اور اس پر وہ عمل کرنے جا رہی ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گرتی ہوئی دیوار کون ہے، پھر بتاؤں گا کہ گرتی ہوئی دیوار کیسے گر رہی ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پالیسی کیا ہے جس کے تحت ایک دھکا اور دینے جا رہی ہے مسلم لیگ نواز۔ لہذا خبر کے لیے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو پوری تفصیل A to Z مل سکے۔ گرتی ہوئی دیوار جو ہے وہ عمران خان ہے، اور وہ کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو یاد ہے بہت عرصہ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ کے پی میں کافی مسئلہ ہے اور کے پی کے سے عمران خان کو ایک وڈی ساٹھ بجے گی، اور وہ پھر آپ کے سامنے پرسوں وہ چوٹ لگی جس میں 20 ارکان اسمبلی، جن میں کہ 14 MNA شامل ہیں اور 6 صوبائی یعنی ارکان اسمبلی یعنی MPs شامل ہیں، وہ عمران خان کے بلاوے کے باوجود وہاں پر نہیں آئے، اور عمران خان وہاں سے بڑی گرمی کھا کے نا اینڈ سا مینک لا کے واپس آ گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اب گزشتہ روز کیا ہوا؟ گزشتہ روز یہ ہوا کہ سندھ کے جو ان کے رہنما ہیں لیاقت جتوئی، اور لیاقت جتوئی وہ ہیرا ہے جو ڈیمانڈ پر ادا کیا گیا تھا، یعنی اس کے لیے عمران خان صاحب نے باقاعدہ کہا تھا کہ مینوں لیاقت جتوئی چاہیے، سندھ میں مجھے لیاقت جتوئی چاہیے۔ اس طرح کر کر کے لیاقت جتوئی صاحب کو حاصل کیا گیا تھا، اور لیاقت جتوئی صاحب جب حاصل ہو گئے تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میں دیکھو ذرا دھیان کرو کہ میں صوبائی صدر ہوں، اور نہ کو پارلیمانی بورڈ بنایا گیا، نہ ہی اس میں مجھے کنسلٹ کیا گیا، ٹکٹس دیتے وقت سینٹ کی مجھ سے پوچھا بھی نہیں گیا، اور اٹھا کے وہ سیف اللہ بڑو کو بھی ٹکٹ دے دی اور واڈا کو بھی دے دی۔ ان کی کیا قربانی ہے جناب، انہوں نے کیا کام کیا ہے، اس قسم کی باتیں کی، اور اس دوران انہوں نے ایک الزام بھی لگا دیا جو ظاہر ہے کہ آج یا کل وہ پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ اس کی تفصیلات لائیں گے۔ اسی طرح جو بلوچستان ہے وہاں پر بھی جو ان کے وہاں کے صدر ہیں یار محمد رند، انہوں نے بھی جناب ایک الزام لگا دی۔ انہوں نے کہا جناب ایتھے جو کچھ دیتا گیا ٹکٹا سانوں تے پوچھے ہی کسی نے، ہمیں تو لفٹ ہی کسی نے نہیں کروائی۔ انہوں نے بھی خان صاحب کے بارے میں انکشافات کیے ہیں کہ بالکل یک طرفہ فیصلے کیے ہیں، کسی سے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں پنجاب کی جانب۔ تو پنجاب کے بارے میں آپ کو آلریڈی کل بتا چکا ہوں کہ یہاں پر بھی 20 ارکان اسمبلی کا گروپ بن چکا ہے، اور انہوں نے ویسے بڑی چلاکی کی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے میرے ویلاگ کے بعد چونکہ خبر بریک ہو گئی، مجھے کافی فون بھی آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹریٹجی چینج کر لیں، لیکن چونکہ میں نے کسی کا نام نہیں بتایا اور بالکل ان کا ذکر نہیں کیا، اس لیے ہو سکتا ہے وہ چپ کیتے رہن۔ بڑے میسن جو لوگوں نے جنہوں نے اتنی بریک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں گے لیکن غلط ڈالیں گے، یعنی دو نشان لا دیں گے، کاٹا مار دیں گے گڑ دی تھان تے، وہ اس طرح کر دیں گے، تو اس سے ظاہر پارٹی کو نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ ساری اسٹریٹجی جو ہیں، یعنی چاروں صوبے اور چاروں شان چت عمران خان، چاروں صوبوں میں خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ان کے خلاف ہی ہو گئی ہے سرگرم۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو ساری صورتحال بنی ہے، اس میں عمران خان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ کافی کمزور ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بڑی دبنگ قسم کی گفتگو کیا کرتے تھے اپنا خان صاحب، اور وہ کہتے تھے کہ جناب جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، اور پھر اس کا اثر بھی ہوتا تھا، ویسے ہی نظر آتی تھی چیزیں چلتی ہوئی۔ اب خان صاحب چیکا مارن ڈے نے کوئی سنتے نہیں پیا۔ آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب بڑے روزانہ ٹویٹ کرتے تھے اور بڑا طنز کیا کرتے تھے اپوزیشن کے اوپر، شہباز گل صاحب بہت طنز کیا کرتے تھے، شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ بھی بہت ساری باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی ٹون بالکل تبدیل، باتیں وہ اب بھی کہہ رہے ہیں، زبان انہوں نے منہ نہیں پائی، لیکن اب ان کی ٹون جو ہے وہ کافی سافٹ ہو گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا وہ ہم کریں گے۔ یہ NA-75 یاد رکھیے گا عمران خان کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اور یہ اگر خان صاحب نے اس کو وائزلی اس معاملے کو ریزالو نہ کروایا تو پھر یہ خان صاحب کے لیے بہت بڑا ایک ایسا ان کی سیاست پہ دھبا رہے گا جس کو وہ کبھی مٹا نہیں سکیں گے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ خان صاحب کی بنی ہوئی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے جب آپ کو اپنے گھروں ہی سارے جانے پی جان،
یعنی 4 آپ کے بیٹے یا 4 آپ کے بھائی ہوں اور وہ چاروں کی جو ہے آپ پر نظر ہو گئے تسی جس طرح ہی آ میٹی تو انہوں نے تانوں پہ جانا ہے، بلکہ وہ پڑھ چکے ہوں اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہو کہ جناب اب یہ بندہ کمزور ہو گیا اور ہماری بات جو ہے اب وہ یہ اسے ماننی پڑے گی، تو اس وقت وہ بولنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی اس کیک میں سے جو سیاست میں اقتدار کا کیک خان صاحب کے ہاتھ میں آیا تھا، اب وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے انہیں حصہ فی الحال تو نہیں دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب تو وہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے، کیونکہ جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں وہ خان صاحب کے پاس رہی نہیں۔ یعنی سینٹ کی ٹکٹیں وہ دے چکے ہیں، کاغذ جمع کرانے کی تاریخ ختم ہو چکی ہے، لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ بھی ہو گئے، ایکسیپٹ بھی ہو گئے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ لیاقت جتوئی صاحب اس کے بدلے یا رند صاحب اس کے بدلے کوئی اپنیاں کوئی جو خان صاحب نے ٹکٹاں چھٹاں پیسے کمائے نے یا جو وہ الزامات لگا رہے ہیں وہ کوئی ان کا کلائنٹ کسی ٹھیکے میں جو ہے وہ ان کو بلائج کر دیا جائے تو ان کا بھی کوئی مطلب ہری ہو جائے، انہوں نے بھی کوئی 4 پیسے لب جائیں، اس کے علاوہ فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو عام ایم پی ہے، جو عام رکن قومی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، اس کے جو دکھ ہے، اس کی جو تکلیف ہے 2.5 سال سے، اس کے پاس یہ موقع ہے اور وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ ماضی میں کم از کم ایسا ہی ہوا ہے اور اب یہی دیکھا جا رہا ہے اور سوچا جا رہا ہے کہ اب بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ نواز شریف نے اس گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دینے کی ایک سکیم بنائی ہے اور وہ دھکا کس طرح دینے جا رہے ہیں۔ جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیٹ بہت زیادہ اہم ہے اور میاں نواز شریف جو ہیں باقاعدہ خود ان لوگوں سے، اپنی پارٹی کے ان لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں جن کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یار ہے کتے کوئی دھونس میں آ سکتا ہے، اس کو کوئی دھمکی اس پر کر سکتی ہے یا اس کو کوئی لالچ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ رابطے کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ پائن ٹھیک ہو نا، ووٹ پانا جے، تو وہ ان کی بات یعنی وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آصف زرداری صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور اس کی تیاریاں کریں گے، میاں نواز شریف نے اس حوالے سے اپنی پارٹی کی جنرل کونسل کا اجلاس 27 تاریخ کو طلب کر لیا ہے۔ یہ اجلاس طارق فضل چودھری جو کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں، اسلام آباد میں ایم این اے بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، ان کی رہائش گاہ پر ہوگا، ان کے ڈیرے پہ ہوگا، ایکچولی ان کے ڈیرے پہ ہوگا۔ اس میں کوئی 1.5-2 ہزار کے قریب پاکستان بھر سے جنرل کونسل کے لوگ شریک ہوں گے۔ اور یہ جو جنرل کونسل ہے نا، یہ بڑی ایک بہت عرصے بعد ہو رہی ہے اور یہ ایک مسلم لیگ نون میں ایک ایسا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار سیدھے بھول دے گی ایسا کہ جنرل کونسل بھی ہوتی، لیکن اب وہ جنرل کونسل ہو رہی ہے اور اس موقع پہ جب جنرل کونسل ہو رہی ہے تو مریم نواز کی ڈیوٹی لگائی ہے نواز شریف نے۔ یہ میرے ذرائع نے ساری بات بتائی ہے کہ مریم نواز اسلام آباد میں اسٹے کریں گی 3 مارچ تک، 3 مارچ کے بعد بھی ہو سکتا کرے لیکن کم از کم 3 مارچ تک وہ اسلام آباد میں اب اسٹے کریں گی۔ وہاں پر رہ کر وہ جہاں پہ گیلانی صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے ووٹوں شوٹوں کے لیے رابطے کریں گی، لیکن ان کا اصل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو لانگ مارچ کے لیے پتہ بہت سارے پیسے چاہیے، ایک مذاق نہیں ہے، یعنی اگر کلے بندے نے لاہوروں اسلام آباد جانا ہوئے تو روپیہ 10,000 کھل جاتا ہے، تو کہاں پر آپ کم از سب لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے جانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے۔ اس کے لیے اب ظاہر ہے پیسہ چاہیے، تو مریم نواز صاحبہ جو پارٹی کے پرانے ڈونرز ہیں یا امیر لوگ ہیں اور بڑے امیر پارٹی ہے نواز لیگ، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، ان کے ساتھ رابطے کریں گی اور چندہ وغیرہ اکٹھا کیا جائے گا اس مقصد کے لیے۔ یہ ساری ایک صورتحال ہے۔ یہ موقع نواز شریف نے اس لیے اس کو تلاش کیا ہے، اس کا انتظار کیا ہے کہ اس وقت چونکہ عمران خان کی پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ کافی ویک ہے اور پچھلے 2.5 سال میں اس سے زیادہ ویک پوزیشن پر عمران خان نہیں آئے تھے۔ حتیٰ کہ جب انڈیا نے حملہ بھی کیا تھا اس وقت بھی عمران خان بڑے اکڑے تھے، نہیں میں نہیں اپوزیشن میں ملنا، جاؤ جو مرضی کر لو، وہ نہیں ملے تھے۔ اچھا اس کے علاوہ بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، عمران خان نے کہا میں نہیں ملنا یار، جاؤ، نہیں ملے۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہوئے تو اپوزیشن بیچاری ترلے باندھی رہی کہ خان صاحب آگے ایک بار سانو دستے دے تسی کرنا کی ہے، خان صاحب نہیں آئے،
تو وہ بات اور تھی. اس وقت خان صاحب کی جو صورتحال ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو چکی ہے, اور اپوزیشن کی جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے اور مورل اتھارٹی ہے سیاست کے اندر, وہ خان صاحب سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی ہے. تو یہ کتے بھائی 3 مارچ والا الیکشن ہار گیا, یعنی اگر گیلانی صاحب جیت گئے اور حفیظ شیخ صاحب ہار گئے تو پھر خان صاحب کے کیا حالات ہوں گے, اس بارے میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ وہ خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر میں اسمبلی توڑ دیں, یعنی نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیں گے, یہ والی صورتحال کر دے. لیکن بہرحال آپ صرف اس سچویشن کو انجوائے کریں کہ جب خان صاحب جو ہیں ان کی یہ صورتحال ہو اور انہیں رزلٹ پتہ چلے کہ گیلانی صاحب جیت گئے ہیں اور قومی اسمبلی سے جیت گئے ہیں, تو خان صاحب کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, حفیظ شیخ صاحب آ رہے ہیں. یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال بننے جا رہی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا, مجھے بھی انتظار کرنا پڑے گا. سیاسی صورتحال میں دن بدن تیزی آ رہی ہے, اور اس تیزی کی وجہ سے ہی اس موقع پر نواز شریف نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ہم اپنی جنرل کونسل کا اجلاس کریں گے, اور اس کے اندر پھر جو تقریر ہوگی نا میاں نواز شریف کی, وہ بڑی دھویں دار تقریر کرنے جا رہے ہیں, بڑی دھویں دار, اور اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے. اور اس تقریر کے اندر بہت سارے کارنرز کو بہت زبردست میسیجز دیے جائیں گے. ہو سکتا ہے میاں صاحب ایک دفعہ پھر ڈائریکٹ ہی ہو جائیں, لیکن فی الحال جو نے کہا جا رہا ہے کہ سر نہ ہون بھی نہ لینا, تاڑی مہربانی. بہرحال آپ نے جو باتیں کرنی ہیں وہ کھل کے کریں, لیکن نام نہ لینا. پارٹی کی طرف سے یہ سجیشن ہے, لیکن میاں نواز شریف آپ کو پتہ ہے جنگل کا بادشاہ, یعنی شیر ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کیا تقریر کریں گے اور کیا نام لیں گے کسی کا کہ نہیں لیں گے. لیکن میاں نواز شریف تقریر جارحانہ کریں گے, یہ بات مجھے ذرائع نے بتا دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ میرے ذرائع ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں, اس کے لیے آپ بھی انتظار کریں, میں بھی انتظار کرتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.